بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آج کی ویڈیو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عید، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، اس کا آغاز، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر، مادر وطن کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کے اندر تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کہ وہ 2 دنوں کے اندر جمع ہوتے ہیں اور ایک میلے کی شکل لگ جاتی ہے، اس میں وہ اپنے اعتبار سے خوشیاں مناتے ہیں، اپنے تہوار کے طور پر اس دن کو منایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ دن کیا ہیں، کہ اس دن کے اندر تم لوگ کیوں جمع ہوتے ہو اور اس میں سیر و تفریح کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد اسی طرح کرتے آئے ہیں اور ان دنوں کے اندر ہمارے آبا و اجداد خوشیاں مناتے تھے، تو ہم بھی اس میں خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا تو ان کے اس خوشی کے اندر اور ان کی اس خوشی کے تہوار کے موقع پر کچھ رقص و سرور ہوا کرتا تھا، کچھ نازیبا اور حرام چیزیں اس کے اندر ہوا کرتی تھی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ آج سے ہماری عید الگ ہے اور ہم بھی اس میں خوشیاں منائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ 2 دن عطا فرمائے، جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سامعین، ہم آپ کو بتا دیں کہ عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، یہ دونوں نمازیں ایک ہی طرح سے پڑھی جاتی ہیں، ان میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو جب آدمی نیت کرے، نیت تو اصل دل کے ارادے کا نام ہے، کہ آدمی دل کے اندر ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ میں اس طرح عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی یا اور بھی کوئی بھی کسی بھی وقت کی نماز پڑھ رہا ہو، تو اپنے دل کے اندر ارادہ کر لے، اس ارادے کے موافق جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان دل اور زبان دونوں کو ایک ساتھ ملا لے تو پھر اس سے جو ہے حاضر دماغ رہتا ہے اور دماغ جو ہے اسی جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے، ادھر ادھر ملوث نہیں ہوتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز کی نیت اس طرح سے کرنی چاہیے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ مازائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، یہ کہہ کر کے نیت باندھ لیں گے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ مازائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لیں گے۔ اب نیت باندھنے کے بعد ہمیں سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہوگی، سبحانک اللہم سبحانک اللہم پوری پڑھنے کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں زائد کہیں گے، جن میں سے مقتدی حضرات بھی اور امام صاحب بھی 2 تکبیریں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح دوسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد اب امام صاحب قرات کریں گے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ، اور جس طریقے سے اور نمازوں کے اندر نماز کو مکمل کیا جاتا ہے، اسی طرح اس رکعت کو مکمل کر لیا جائے گا۔ جب یہ رکعت پوری ہو جائے گی تو پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے،
اسی طرح مقتدی حضرات بھی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو امام جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے، اور ابھی سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اور قرات کے مکمل ہونے کے بعد ابھی 3 تکبیریں اور زائد ہوں گی، ابھی رکوع میں نہیں جانا ہے۔ 3 تکبیریں یہاں پر اور زائد ہوں گی رکوع میں جانے سے پہلے، چنانچہ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں گے، اسی طرح تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہم رکوع میں سیدھا چلے جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد سجدہ، اور دونوں سجدے کرنے کے بعد جس طرح اور نمازوں کے اندر رکعت کو پورا کیا جاتا ہے اسی طرح اس رکعت کو اور اس نماز کو بھی ختم اور مکمل کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ دو رکعت جو ہیں 6 تکبیروں کی زیادتی کے ساتھ، اس طرح 2 رکعت 6 تکبیروں کی زیادتی کے ساتھ یہ نماز عید الاضحیٰ مکمل کر لی جائے گی۔ پھر ابھی ہمیں جانا نہیں ہے بلکہ جانے سے پہلے سنت ایک ہمارا عمل ہے اور وہ ہے خطبے کا سننا۔ خطبہ کا سننا واجب ہے، خطبہ سن کر کے جانا چاہیے۔ یہ ہماری نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ یا عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے کے اعتبار سے ہمیں یہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، اسلام کے شعائر میں سے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کا اجتماع کیا جاتا ہے اور اس سے لوگوں کو اجتماع کر کے اسلام کی شان و شوکت کو بڑھاوا دیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک طریقے سے اپنی جمعیت کو اور اپنی جماعت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے مستحب اور سنت یہ قرار دیا گیا کہ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھی جائے۔ عیدگاہ کے اندر نماز نہ ہو سکے تو کوئی شہر میں نماز پڑھی جائے یا فنائے شہر کے اندر عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز ادا کی جائے۔ تو لوگوں کی جمعیت کو بتلانا مقصود ہوتا ہے، اس لیے عیدگاہ کے اندر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہنس کے کو دکھا رہا ہے ابھی رک جا۔ عید الاضحیٰ کے نماز کا طریقہ اور اس کی نیت دوسروں کو بھی پتہ چلے، اس لیے آپ نے تو یہ ویڈیو دیکھی، اب ہمارے لیے ایک کار ثواب اور اچھا کام یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے دوست احباب اور عزیز و اقارب کو بھی عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے، اس لیے ویڈیو کو